شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں انیس اعظم۔ ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس محفل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو ہمارے لیے وجہ رہنمائی بن سکیں۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے۔ آج ہم خصوصی طور پر گفتگو کریں گے، رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس عظیم ہستی کے حوالے سے جس عظیم ہستی کا کردار دین اسلام کی خدمت میں بہت بڑا ہے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کا علم بلند کرتے ہیں، لیکن عملی معاملات بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ خواہش یہ ہوگی کہ آج کی اس محفل سے جو سیکھیں سمجھیں اس کو اپنی زندگیوں میں راسخ کر پائیں۔ اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی پروفیسر احمد علی طیبی صاحب۔ پروفیسر صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ، رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سید نظر عباس گیلانی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گھڑیال شریف، آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صابر علی فریدی صاحب۔ قاری صاحب سے آج ہماری درخواست ہوگی کہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ خیر۔ قاری صابر علی فریدی صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے۔ میں قاری صاحب آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، آپ کے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں بھی آپ ہی سمیٹیں، بسم اللہ۔ میں کوئل میرا باغ مدینہ، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ میری کو میں کوئل میرا باغ مدینہ، اڑتی پھروں میں شام سویرے، گیت نبی کے گاؤں، جب یاد آئے طیبہ نگریہ، پل پل نیر بہاؤں، آپ کے نغموں سے ہوتا ہے آقا جی آپ
کے نغموں سے ہوتا ہے دل میرا مسرور میں کوئل میرا باغ مدینہ. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاری صابر علی فریدی صاحب انتہائی محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پروفیسر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ انسانوں سے کام لیتا ہے اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ سے لیے ہمارے لیے رہنمائی کی وجہ ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے اس خوبصورت دن میں آپ ہمیں ایک بار پھر سے وہ رہنمائی تازہ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. مالک ارض و سماء نے جس طرح سے اپنے پیارے رسول نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفعتوں سے بلندیوں سے نوازا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کو بھی رفعتوں سے نوازا. قرآن کریم میں بڑی خوبصورت آیت مقدسہ میں بڑا خوبصورت انداز میں اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت جان ہیں، اللہ بڑے دلیر ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں. رحماء بینہم، اور ان کو آپ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حضور کے صحابہ کی شان اور رفعت بیان کی ہے. آج یوم شہادت ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا. آپ کی نسبتیں صحابیت بھی ہے اور پھر نسبت اہل بیت اطہار بھی ہے، سبحان اللہ. اور اس کی ساری بلندیاں رفعتیں جو ہیں وہ بچپن سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب، آپ کی وفا، آپ کی تربیت اور آپ کی نسبتوں سے ساری باتیں وہ میسر ہیں. سبحان اور ایک ایک پہلو روشن ہے کہ جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل قریش کو، اپنے قرابت داروں کو دعوت دی اور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس رحمان و رحیم رب کی سبحان اللہ جس کی پیروی اس دنیا میں بھی فلاح و بہبود کا باعث ہے اور اخروی کامیابی و نجات کا ذریعہ بھی ہے. سب لوگ خاموش رہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ حضور میں گرچہ کمزور اور بچہ ہوں لیکن میں آپ کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ. آپ نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بٹھا دیا. پھر دوسری دفعہ آپ نے یہی گفتگو فرمائی تو اس پورے مجمع یا اس اجتماع میں سے کوئی نہ بولا. تو پھر یہ سعادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے حصے میں آئی کہ آپ نے پھر فرمایا کہ جی میں گرچہ بچہ اور کمزور ہوں ظاہری طور پہ جو میری کیفیت ہے لیکن میں آپ کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے پھر بٹھا دیا اور پھر فرمایا تیسری دفعہ وہی خطبہ، وہی اپنی کلمات طیبات دہرائے. اجتماع میں سے پھر کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ بولا. تو تیسری دفعہ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی اسی التماس کو دہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا گرچہ میں بچہ اور کمزور ہوں مگر آپ کا دست و بازو بننے کے لیے
میں تیار ہوں. حضور نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گلے سے لگا کے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. اب یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ابتدا سے تربیت ان نفوس قدسیہ نے فرمائی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سارا مال و زر پیش کر دیا سرکار کو. یعنی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور خود امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اب آگے جیسے جیسے معاملات بڑھتے جاتے ہیں ہر ایک پہلو سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف خصائل اور آپ کی بلندیاں جو ہیں وہ سربلندی کی طرف چلتی جاتی ہیں. ہجرت کے موقع پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو امانتوں کے لیے مقرر فرمایا، جس کو امین ٹھہرایا، اپنے بعد جس کو فرمایا کہ امانت داروں کو لٹا کے آئے گا، وہ اعزاز اور وہ سعادت بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں آتی ہے. سبحان اور پھر آگے بات چلتی ہے تو غزوہ خیبر پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خلاق عالم فتح سے ہمکنار کر دے گا. اب ساری رات تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی مطلب اسی خوشی میں یا اسی تجسس میں جا کے گزارتے ہیں کہ یہ صبح پتہ نہیں کس خوش نصیب کے حصے میں علم آتا ہے اور کون وہ خوش نصیب ہے جو یہ سعادت سمیٹے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. تو حضور فرماتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہ علی کہاں ہے. اب پھر آپ کو عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں اشوب چشم ہے، تکلیف کا مسئلہ ہے. علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہاں تشریف نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا انہیں بلا لیا جائے. اب یہاں سے پھر حضور کی عظمت کے، سطوت کے، رحمت کے، خلاق عالم دو اور پہلو ہمیں امت کو دکھاتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھ مبارک ٹھیک ہو گئی. وہ ایسی ٹھیک ہو گئی کہ جیسے پہلے اس میں کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. اور اس دن علم جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں آیا. اور میں جب کبھی سعادت یہ ملی ہمیں درہ ادھر قلعہ خیبر ابھی موجود ہے اپنی اصل حیات میں، تو سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ شعر بڑے یاد آتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب ہے دو نیم سرے ٹھوکر وہاں پڑا ہوا، در خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں ہے یہ اب مارا علی کا ہے. اور پھر مسلمانوں کو اللہ کریم نے خیبر میں فتح عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں عطا فرمایا تھا. پھر اس کے بعد میری سرکار نے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور رفت سے نوازا، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے اپنا نائب مقرر فرما دیا. آپ نے کیا کہا؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم التماس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں حیدر کرار، میں جنت کے نوجوانوں سرداروں کا باپ، میں علی شیر خدا. آپ نے فرمایا حضور مجھے یہاں عورتوں اور بچوں کی بجائے آپ مجھے ادھر چھوڑیں. تو آپ نے فرمایا علی تو خوش نہیں ہوتا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہو جیسے حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر آگے بڑھ جائیں تو میاں صاحب قبلہ غدیر خم کے مقام پہ ایک بڑا امت کے نام یہ میسج ہے، ان لوگوں کے نام میسج ہے جو بلا وجہ تفریق میں پڑ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے لیے محترم، مکرم، محتشم. ہم تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں
ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس ہستی کو اپنا مولا مانتے ہیں, جس ہستی کو اپنا آقا مانتے ہیں, امت کو اسے تو ماننا چاہیے. غیر خم کے مقام پہ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں, عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں, ان میں بدر والے بھی موجود ہیں, احد والے بھی موجود ہیں, ان میں انصار بھی موجود ہیں, ان میں مہاجرین بھی موجود ہیں, اولین بھی موجود ہیں, متقدمین بھی موجود ہیں. حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرما کے کہا من کنت مولا ہو سبحان اللہ, فعلی فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں. اب یہاں مولا بمعنی دوست کے نہیں ہے, خطاب فرما رہے ہیں جانے دو عالم نور مجسم خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو. اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں, تمام صحابہ, سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں, سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں, سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں, سیدنا خالد بن ولید بھی موجود, تمام صحابہ بڑی ہستیاں موجود ہیں. اور حضور نے فرمایا جس کا میں آقا ہوں, مولا کا طرح ڈیفائن تو کر لیں جی آپ اپنے طور پہ کر لیں, اس کا آقا علی ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب رہنمائی فرما رہے تھے, اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام کے تقدس کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. حضرت آپ سوئچ کر دیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ساری کمپنیز نے تعاون کیا ہے, اور ان سپانسر کا نام لینا بھی بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے سپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز, گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں. ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0304117272. زہرہ ہائی اسکول برک لاہور میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں. امام اسٹیٹ ایڈوائزر پراپرٹی کی دنیا میں با اعتماد نام. اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیر حسین کیش پرائز بانڈ, AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 04237238164. اس کے علاوہ دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز. گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں 24/7 ان کی سروسز ہیں. یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان کی سروسز آپ کے لیے مہیا ہیں. ناظرین, اس کے علاوہ PSC اور PIA کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0311144811. اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے اسپانسرز جو ہمارے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ فیروزپور روڈ لاہور, شکر گنج گروسری ایٹ یور ڈور سٹیپ. آپ اپنی تمام روزمرہ کی اشیاء یہاں سے خرید سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر 03011139222. ناظرین, آج کے جو ہمارے اہم اسپانسر ہیں السخی فوڈز, ایکوا ٹائم منرلز واٹر, CEO ذوالفقار علی بھٹی. ان کا ایڈریس میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 31 کلومیٹر سوا آسل فیروزپور روڈ گجومتا لاہور. جی گفتگو کا آغاز کیجیے. بہت شکریہ جی. ناظرین, سپانسرز آبویسلی بہت ضروری ہوتے ہیں. اب بات کو آگے بڑھائیں گے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے, ایک ایسا دن جو ہمارے لیے رہنمائی لے کر آتا ہے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ چونکہ صاحبزادہ سید نظر عباس گیلانی صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ہماری سعادت ہے, تو میں چاہوں گا کہ تعارف آپ ضرور جی. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی بندہ آپ کا محسن ہے, آپ پہ احسان کرتا ہے, تو اس کا خوب آپ اس کا ذکر کریں. اور کبھی اللہ آپ کو توفیق دے کسی پہ احسان کرنے کی تو آپ خاموشی اختیار کریں. میرے ہی نہیں, ہماری مسلک کے یا ہماری جماعت کے اور کوئی بھی شخص حضرت صاحبزادہ پیر سید نظر عباس گیلانی صاحب کے پاس چلا گیا, حاجت مند, ضرورت مند, کوئی سائل, کوئی مظلوم, تو I'm not buttering his excellency کہ he is here, تو میں بٹر کر رہا ہوں. اخلاص کے ساتھ جتنا حد تک ممکن ہو سکا اس کی خدمت کی ہے. اللہ قبول فرمائے. اور دینی معاملات میں چلا گیا کوئی تو بھی خدمت کی ہے, دنیا کے معاملات میں چلا گیا تو بھی فیس باللہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کی ہے. اور میں بے شک یہ بڑی سعادت ہے جی, اور یہ سعادت بزور بازو نیست.
اور پھر اوپر سے دوسرا اعزاز یہ بھی ہے کہ خدمت خلق بھی کرتے ہیں اور حضور کی آل سے بھی نسبت ہے، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عجز اور اخلاص بھی اللہ نے کوٹ کے بھرا ہوا ہے شخصیت میں. میں بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں، قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں. جی بہت شکریہ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں صاحبزادہ صاحب، میں چاہوں گا کہ چونکہ آج یوم علی بھی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے. آج کے دن میں اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کیونکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ایک ایسی ذات ہے. صحابہ اکرام میں بھی علی پاک کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئیں گے، اہل بیت میں بھی دیکھا جائے تو آپ کو علی پاک نظر آئیں گے. میرے جیسے پروفیسر صاحب نے پہلے بھی حدیث نبوی کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں. جیسے حضرت ہارون کا واقعہ آپ نے سنا پروفیسر صاحب کی زبانی، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے محبت صرف مومن کرے گا، آپ سے محبت صرف مومن کرے گا، اور منافق آپ سے بغض رکھے گا. اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے کی اور صحابہ اکرام کی سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں. صاحبزادہ صاحب، میں چاہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علم اور پاکیزگی کے حوالے سے رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. مجھ سے قبل قبلہ پروفیسر صاحب بہت احسن انداز سے ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسا علم ہے کہ ہم سب اسے بیان کریں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر قرآن مجید کا علم ہم بیان نہیں کر سکتے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا علم بسم اللہ کی باغ کے اندر ہے. بسم اللہ کی باغ کے اندر پورے قرآن مجید کا علم ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا پورے قرآن مجید کا علم بسم اللہ کی باغ کے نقطے کے اندر ہے. بسم اللہ کی باغ کے نقطے کے اندر پورے قرآن مجید کا علم ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا نا نقطۃ الباب کہ بسم اللہ کی باغ کا نقطہ علی ہے. یہاں سے ہمیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید، اگر قرآن مجید کو بکھیر دیا جائے تو قرآن مجید ہے، اگر سمیٹ دیا جائے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اور پاکیزگی کے حوالے سے میں ادھر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا قطرہ جو ہے وہ گرے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی لگے فصل کو اور فصل کھائے بکری آگے سے دے دودھ، علی وہ دودھ پینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. یہاں سے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پاکیزگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس چیز کا کتنا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے غزوہ بنو نذیر کا واقعہ ادھر پیش کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بنو نذیر کے اندر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا. تو کفار میں سے ایک شخص تھا، وہ تیر چلانے کا بہت ماہر تھا. اس نے تیر چلایا اور وہ نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے اندر پیوست ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ مبارک آگے کر دیا. ایک دن گزر گیا، رات عشاء کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نظر نہیں آ رہے. آپ نے فرمایا آپ نماز پڑھیں، علی اپنے کام گئے ہوئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت فرمائی اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس شخص کا
سر لے کے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ وہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ تیر چلایا تھا. تو یہاں سے ہمارے لیے درس ہے کہ جو ہستی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اوپر تیر چلائے، وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر کوئی بندہ انگلی اٹھائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں جس سے حضرت علی نے کی، اور حضرت علی سے اس طرح محبت کریں جس سے نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ صاحب نے رہنمائی فرمائی. پروفیسر صاحب، شہادت ایک بہت بڑا منصب، ہر مسلمان کی خواہش، اور ایک ایسی خواہش جو اللہ ہی دے سکتا ہے. اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے کی، تو شہادت جو ہے وہ امیر المومنین کے نصیب میں آتی رہی. خصوصی طور پر میں چاہوں گا جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، میں اس سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب دوسری حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. مشروط ہے جی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کی. اسے بخاری نے بھی، امام حاکم نے بھی اسے کوٹ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سبا علی، جس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں زبان درازی کی، گالی گلوچ کیا، معاذ اللہ، نقل کفر قد سبانی، اس نے مجھے گالی دی. اللہ برباد کرے. اب ہمارے ایمان کا مرکز و محور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب اگر مولا کائنات کے بارے میں ہم بغض رکھیں، ان کی ذات گرامی قدر پہ ہم کوئی بات کریں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے منافق کی پہچان کا ترازو نام علی رکھا ہوا تھا. اللہ، یہ بھی حدیث پاک ہے. علامہ عابد رضا صاحب یقیناً اس کو انڈورس کریں گے. میں حوالہ دے سکتا ہوں، چونکہ وقت کی یہاں قلت ہوتی ہے، میں حدیث کے وہ ارکام اور وہ متن نہیں پڑھتا. مقصود ہوتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے، کاش اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نام لے کر آج بعد لوگ معاذ اللہ سادہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے جس منافق کی پہچان کرنا ہوتی تھی ہم اسے بغض علی سے پہچان لیتے تھے. اب اگلی آ جاتی ہے جی شہادت کی بات. آپ نے فرمایا عام بندہ مومن اگر رمضان المبارک میں وصال کر جائے تو خالق کائنات فرماتا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں جی. رحمت ہے نا جی، اس کی کرم ہے، اس کی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی. اور شہید عام دنوں کا، عام بندہ مومن شہید ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان کو مردہ نہ کہیں جی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بہت ساری. اور رمضان المبارک میں اور پھر شہادت بھی امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. اور پھر بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت. یہ شہادت بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اور پھر جس عظمت کے ساتھ شہادت کے وقت کے واقعات ہیں، تاریخ کی کتابیں موجود ہیں کہ معالج نے کہا کہ جی دودھ لایا جائے، دودھ کا انتظام کیا جائے، تو کوفے کا ایک بچہ دودھ کے کٹورے لے کے دوڑا آ رہا تھا. ہر یتیم، ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ تھا. اور یہ آپ کا قول مبارک تھا ہر یتیم کے لیے کہ اگر تم سے پوچھے تمہارا بابا کون ہے تو کہنا میرا بابا علی. اب اس عظیم محسن اسلام کی شہادت ہو، اس ہستی کی شہادت ہو جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے جن کی تربیت کی،
اور یہ بھی حدیث پاک ہے حضور کی، آپ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ میں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ام حسنین کریمین سلام اللہ علیہ کا نکاح علی سے کریں. سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اب اس علی پاک کی شہادت، اب آپ نے پوچھا جی وہ حالات کیا بنے؟ حضرت حالات وہی بنے کہ جہاں پہ منبر و محراب کا غلط استعمال، بغض. جب صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم علی کے نام سے پہچان جاتے تھے کہ منافق کون ہے، تو انہی گروہ منافقین کا یہ کام تھا نا بے شک. جنہوں نے منبر اور محراب کا غلط استعمال کیا، جو آج بھی بدقسمتی سے ہو رہا ہے اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. بہت شدت سے ضرورت ہے اس چیز کی. پروفیسر صاحب، منبر و محراب کا اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ہر معاشرے میں، امت کے ہر مرکز میں، کہ کہیں غلط استعمال نہ ہو. میں صرف اتنی درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا موضوع ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس عظیم ہستی کے حوالے سے جن کو ہم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، اور جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت علی کا کردار رہتی دنیا تک یاد رکھنے کے قابل ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے محمد تنویر حسین صاحب نے، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، لیکن ہم پہلے علامہ محمد عابد رضا صاحب کی طرف جائیں گے. علامہ صاحب، میں سمجھنا چاہوں گا کہ محبت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. صحابہ کی آپس میں محبت دیدنی ہوا کرتی تھی. میں چاہوں گا کہ صحابہ کی حضرت علی سے محبت اور حضرت علی مشکل کشا کی محبت صحابہ کے ساتھ، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن نے صحابہ اور اہل بیت کا جو تعارف کروایا ہے وہ تعارف یہ ہے، فرمایا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہے لیکن آپس میں ان کی محبت با کمال ہے. ارے سبحان اللہ. وہ اہل بیت کی صحابہ سے محبت ہو یا صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہو. اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے زمانہ پاک کے اندر جو چیف جسٹس تھے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اور کیوں نہ فرماتے کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا علم کا شہر میں ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو شہر میں جانا ہو تو گزر کے دروازے سے جانا پڑتا ہے. اس لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں چیف جسٹس کے مقام پہ رہے، جو بھی فیصلہ ہوتا آپ سے کروایا جاتا. ایک ایسا بھی فیصلہ آیا، دیکھیں فیصلہ کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کے سامنے سارے حالات ہوتے ہیں اور اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. ایک فیصلہ ایسا بھی آیا کہ دو شخص ہیں، وہ ایک راستے میں جا رہے ہیں، مسافر ہیں، ان کے پاس کھانا موجود ہے، راستے میں ان کو بھوک لگتی ہے، بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک شخص آ جاتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، میں بھی کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں. اب صحابہ اور اس وقت کے مسلمان، ان کا تو جذبہ اور ایمان کا معیار ہی مختلف تھا. انہوں نے ساتھ بٹھا لیا، اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلا دیا. تینوں نے جب کھانا کھا لیا تو وہی شخص جاتے ہوئے اس نے محبت کا اظہار کیا، اپنے جیب سے 8 درہم نکالے، ان دونوں کو عطا فرما دیے. 8 درہم عطا فرمانے کے بعد جب وہ صاحب چلے گئے تو حالت یہ تھی کہ ان دو صاحبوں کے پاس بھی 8 ہی روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 تھی، ایک کے پاس 3 تھی. اب جب اس نے 8 درہم نکال کر کے دیے، وہ دینے والا تو چلا گیا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک شخص کہنے لگا جس کی 5 روٹیاں تھی، اس نے کہا یار 5 روٹیاں میری تھی، 3 آپ کی تھی، تو 5 روپے مجھے دے دیں، 5 درہم مجھے دے دیں، 3 درہم آپ لے لیں. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ ایسا کر لیتے. وہ دوسرا شخص کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، اس نے 8 درہم دیے ہیں،
اس کا نصف بنتا ہے 4. نصف 4 آپ کے بنتے ہیں, 4 میرے بنتے ہیں, میں نے 4 لینے 3 نہیں اب لینے. یہ اختلاف جو ہے اس میں بھی حکمت ہے اور رہنمائی ہمارے لیے. اور سبحان اللہ, شان بیان ہونی تھی حضرت علی رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. عنہ. بسم اللہ جی. اب جب ان میں ہوا اختلاف, دونوں چلے گئے چیف جسٹس آف اس وقت کے سپریم کورٹ کے پاس. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف پیدا ہو گیا, 5 والا کہنے لگا 5 روٹیاں میری تھی, 5 روپے میرے بنتے ہیں, اس کی 3 روٹیاں تھی, میں بخوشی اس کو 3 دے رہا ہوں. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھی, فرمایا تیرے حق میں بہتر ہے 3 لے لے, تیرے حق میں 3 بہتر ہے لے لے. وہ کہنے لگا نہیں مجھے انصاف چاہیے, اگرچہ بہتر ہے میں نے لینا انصاف ہے. فرمایا اچھا اگر انصاف کی بات ہے تو آؤ پھر انصاف کرتے ہیں. انصاف یہ ہے, فرمایا 5 روٹیاں اس کی ہیں, 3 روٹیاں آپ کی ہیں. آدمی تھے 3, تینوں کے حصے کے اگر 5 کو 8 روٹیوں کو 3 پہ تقسیم کریں, حصے بنائیں تو 24 حصے بنتے ہیں, اور 24 حصوں میں سے ہر ایک نے 8 حصے کھائے. فرمایا آپ کی 3 روٹیوں کے حصے جو بنتے تھے, 3 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 بنتے ہیں. فرمایا آپ کے حصے بنتے تھے 9 میں سے 8 آپ نے کھا لیے. اس کے حصے بنتے تھے 15 میں سے 8 اس نے کھائے, 7 وہ مہمان کھا گیا. آپ کا ایک حصہ مہمان نے کھایا, اس کے 7 حصے مہمان نے کھائے. فرمایا انصاف یہ ہے کہ 1 روپیہ تیرا بنتا ہے, 7 روپے اس کے بنتے ہیں. یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور علم. اب میرے سامنے فیصلہ ہے, آپ کے سامنے ہمارا بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جس کی 5 روٹیاں اس کو 5 دے دیے جائے, جس کی 3 روٹیاں 3 دے دیے جائے. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیں, ہر ایک ماننے پہ تیار ہوا اور کہا انصاف کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ جس کی 5 روٹیاں اس کو 7 دیے جائیں اور جس کی 3 روٹیاں, اور ہر قاضی کو بھی بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس فیصلہ آئے تو فیصلے کا مطلب کیا ہوتا ہے, انصاف ہی ہوتا ہے. یہ تھی صحابہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. پھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے. آپ امیر المومنین تھے اور آپ کی بہادری قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان کی ہے. آپ خود فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ, شیر رکھا ہے, میں شیر ہوں. ہر میدان کے اندر جنگ بدر میں جو سب سے پہلے 3 صحابہ لڑنے کے لیے گئے, ان میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ المختصر. ہر میدان کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کمال. لیکن آپ جب امیر المومنین تھے اس وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا یا ایھا الناس من اشجع الناس, لوگوں بتاؤ تو صحیح اس امت کا سب سے بہادر شخص کون تھا؟ سبھی نے کہا انت یا امیر المومنین, اے امیر المومنین آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں, آپ کی شجاعت کے تذکرے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہے. فرمایا نہیں میں نہیں, مجھ سے بھی بڑے بہادر تھے, وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دیتا ہوں. جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص اذیت اور تکلیف دے رہا تھا, مار رہا تھا معاذ اللہ, اس وقت ہر شخص صحابہ بھی اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے. لیکن حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرما رہے تھے, اور اعلان فرما رہے تھے. فرمایا یہ مجھ سے بھی بہادر تھے حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب ام المؤمنین سیدہ کائنات خاتون جنت, جنتی خواتین عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا, اللہ اکبر, تو صحابہ نے کہا اے امیر المومنین, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جنازہ پڑھائیں, چونکہ آپ ولی اقرب ہیں اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ ولی اقرب جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے. کہا آپ جنازہ پڑھائیں. تو آپ کا تاریخی جواب تھا, فرمایا جس شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام مقرر کیا ہے نماز کے لیے, فرمایا ہم نے نماز جنازہ کے لیے بھی اسی کو امام مقرر کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو مصلح امامت نہیں دے سکتے. بہت خوبصورت یہ رہنمائی کی باتیں ہیں, یہ ہدایت کی باتیں ہیں. پروفیسر میں چاہوں گا کہ انتہائی مختصر رہنمائی فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور اس کے بعد شہادت تک کا سفر ایک روشن باب ہے, لیکن جب شہادت ہو جاتی ہے
شہادت کے بعد ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تفریق عیاں کر دیتی ہے حق والوں کی اور باغیوں کی. میں چاہوں گا کہ دونوں طرف کے حالات کیا تھے مختصر سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے میاں صاحب یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. اللہ تعالی ہمیں سرکار کی اس حدیث پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خارجی تو یہاں تک کہ قرآن لے آئے تھے ہاتھ میں پکڑ کے کہتے تھے لوگوں علی کے پاس نہ جانا قرآن تو ہمارے پاس ہے. اللہ. وہ تو قرآن لے کر کے آ گئے تھے. جی اب یہ بات آ گئی. اور پھر دوسرا سرکار نے جو آپ کی طبیعت میں سخا بردباری تھی نا جی, اس کا پہلو بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت قدرت ہوتے ہوئے بھی ایک یہودی کو گرا لیا, قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے, اس نے آپ کے چہرہ اقدس پہ تھوک لیا, کہا تجھے گرایا تھا اسلام کے لیے, اب تیرا یہ فعل ذاتیات میں آ گیا ہے, کہیں میری ذاتی رنجش نہ آ جائے, جا تجھے چھوڑا تجھے جا. ناظرین یہ سچویشن ہے جی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, دست بستہ درخواست ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. ہم اپنے دعووں میں بہت آگے نکل گئے لیکن عمل کہیں پر نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں, وجہ رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, یہاں تک کہ ہماری جانیں لے لی جائے اور ہم اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں. السلام علیکم.